السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 8 کا آغاز کریں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے بھی نازل کر دیے جائیں، یہاں تک کہ مردے ان سے کلام کریں، تب بھی کچھ دل ایسے ہیں کہ مان کر نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا ہی ان کو سمجھا لیں پیار سے، پسلا کے، پھر بھی وہ مان کر نہیں دیں گے، جب کہ اس کے برعکس کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی انہی میں سے ہوں۔ پھر اس میں آگے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا۔ ہم نے شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، اور دوسرا تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ بہت ہی عام ہے کہ آج کل لوگ ڈر کے مارے ابورٹ کروا لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے اور ایسی ادویات سے بچنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں؟ تو پھر ڈر کس بات کا؟ جب رازق ہی اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ہم ان کاموں سے بچیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف قرآن شریف میں منع فرمایا۔ پھر کن چیزوں سے بچنا ہے؟ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں۔ پھر یتیموں کے مالوں کو ناحق نہیں کھانا، اور پھر ناپ تول میں کمی نہیں کرنا۔ کتنی عام سی بات ہے کہ ہم آج کل ہر طرح کی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور اس چیز سے بالکل غافل ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ پھر ایک اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، مور دین، یعنی اس ایکول ٹو 10 ٹائمز مور۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی برائی کرے گا تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ سوچیں اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نیکی کا تو اجر وہ بہت بڑا چڑھا کر دے رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کریں۔ پھر آگے بہت خوبصورت آیت ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے کردار۔ ایسا ہمیں بننا ہے کہ ہم جو کچھ کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں کریں۔ پھر ایک اور آیت کہ اعمال کا جو وزن ہوگا اس میں نیکیاں جس کی زیادہ ہوں گی تو بھئی وہ تو کامیاب ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، وہی فلاح پانے والا ہے۔ لیکن جس شخص کے اعمال کا وزن کم ہوگا گویا وہ خسارے میں پڑ گیا۔ پھر آگے بہت طویل آیات میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے آگے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کریں، اور فرشتوں میں آپ کو جیسے یاد ہے، پتہ ہے کہ ابلیس نے انکار کیا، اور جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے انکار کیا سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے بولا کہ میں بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے جبکہ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ تو یہ کبر تھا، اس کا تکبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ نکل جاؤ جنت سے، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیں کہ میں جو ہوں آپ کے نیک بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں تاکہ میں ان کو بہکا دوں۔ پر اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ تو ہو سکتا ہے تمہارے پسلانے میں آ جائیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہدایت پہ گامزن ہی رہیں گے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کہاں آتے ہیں۔ پھر اس پارے میں آگے سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اعراف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 طرح کے گروہ ہوں گے۔ ایک تو جنت والے جنہوں نے خوب ساری نیکیاں کی ہوں گی، ایک جہنم والے ہوں گے جن کے بہت برے انجام ہوگا۔ لیکن ان دونوں میں تیسرے جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کے اچھائیاں اور برائیاں یکساں ہوں گی، یعنی ایکول ہوں گی۔ تو ان کا معاملہ معلق ہوگا، وہ بیچ میں سمجھے دیوار سی ہوگی، اس پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اعراف والے۔ ابھی جنت کی طرف دیکھیں گے تو چاہت ظاہر ہوگی کہ بھئی یہ ہمارا انجام ایسا ہو، اور جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم والوں کو دیکھیں گے تو بہت پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے انجام۔ تو ان کا معاملہ معلق ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب کرے گا۔ پھر پارے کا اختتام بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے، اس میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام، قوم سمود کا، صالح علیہ السلام، ان ساری قوموں کا ذکر ہے کہ ان کے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے حق بات پہنچائی، لیکن اس کے برعکس قوم والوں نے کیا ان کے ساتھ کیا۔ اور اس طرح آگے کئی پاروں میں
جو واقعات ہیں وہ ریپیٹڈ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اختتام یہ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید تو لگاتے ہیں کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا اور ہمیں بہت کچھ ملے گا، لیکن کیا واقعی اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ دنیا میں ایک اسٹوڈنٹ سے، طالب علم سے یہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، یہ ٹاپر میں آئے گا، تو اس کے پیچھے کیا واقعی وہ بچہ اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ ٹاپرز میں شمار ہو؟ تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کسی خاص نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا واقعی اس طرح کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس طریقے کی کوشش کریں کہ جس طریقے پر ہمیں جنت الفردوس میں ڈالا جائے۔ الہی آمین۔